دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا، دوستوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گیری سے خونریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خداوند تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہیں، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خونریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تیری پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سرفراز فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم سب ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ تو ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا علم نہیں، اور ہم بلا یقین یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک صرف تو ہی ہے۔ دوستوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جن کو سن کر فرشتے متعجب و محو حیرت ہو گئے۔ دوستوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم علانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ دوستوں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔ دوستوں، ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ دوستوں، ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان